والا ہے۔ فقط ایک ہی چیز ہے ایسی جو ہمارے کام آئے گی، اور وہ ہے ہمارے اچھے عمل۔ ہم دنیا کے اندر جتنے اچھے عمل ہو سکیں اتنے کر کے جائیں، چونکہ جو بندہ دنیا میں برائیوں سے کنارہ کر کے، برائیوں کو چھوڑ کر، برائیوں سے راستہ بدل کر کے نیکی کی طرف چلتا ہے، دنیا کی برائیوں سے منہ موڑ لیتا ہے، شیطان کی شرارت سے بچ جاتا ہے، شیطان کے حملوں سے، اس کے وسوسوں سے بچ کر کے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو نیکی، ایسا نہیں ہے جو اس کو نہ مل سکے گا۔ ہر عمل کا، ہر نیکی کا، ہر اچھائی کا اس کو نفع ملے گا، ہر اچھائی کا اس کو بدلہ ملے گا، اجر ملے گا۔ اور دنیا کے اندر جس انسان نے نیکی کے راستے پر چل کے اپنی زندگی گزاری اور اسی حال میں وہ دنیا سے چلا گیا، تو نہ اس کو ذلیل ہونا پڑے گا، نہ رسوا ہونا پڑے گا۔ اس لیے نماز شریعت میں بہت اہم چیز ہے، اسلام میں زیادہ اہم چیز اگر ہے تو وہ نماز ہے، اس سے زیادہ اہم کوئی عبادت نہیں۔ سب سے پہلے ایمان، اور ایمان کے بعد نماز۔ جس نماز کو ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں، اس نماز کی حقیقت کچھ اور ہی ہے، جس سے ہم بے خبر ہیں، ہمارے بچے بے خبر، ہم نماز سے بہت دور ہیں۔ ہر کام میں ہماری مصروفیت برقرار شامل ہے، لیکن نماز کے لیے ہم تھوڑا سا بھی اپنے آپ کو مصروف نہیں کرتے۔ ہر کام میں ہم مشغول رہتے ہیں، ہر کام کے لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی کام ہو یا شرارتی کام ہو یا انسان کے ایمان کو دل سے نکال دینے والا کوئی سا بھی کام ہو، یا پھر کوئی کام ہو، کاروبار، بزنس، پیسہ، یہ ساری چیز ہم دنیا کے اندر ہر کام کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم نماز کے لیے نکالیں؟ جس نماز کو ہم نے اتنا معمولی سا ساز سمجھ رکھا ہے، جس نماز کو ہم نے ایک معمولی چیز سمجھ رکھا ہے، یہ حقیقت میں دوستو معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر اس کی ہمیں حقانیت کا اندازہ لگانا ہے، اس کی سچائی کو اگر ہمیں پہچاننا ہے، تو ہمیں نماز کے فیوز و برکات کو بھی پڑھنا ہوگا، اور اس کے نہ ادا کرنے والے کا جو جرم ہے اس جرم پر بھی تھوڑی توجہ ڈالنی ہوگی۔ اور جو انسان نمازیں پڑھتا نہیں ہے، ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ نماز نہ پڑھنے والے کے لیے اللہ نے سزا کیسے منتخب کی ہے، کتنی سزا اس کے لیے اللہ رب العزت نے دینے کا اعلان کیا ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں کا اندازہ لگانا ہے۔ چلو چھوٹی سی بات سے اندازہ لگاتے ہیں، نماز کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ حیات کی بات ہے۔ آپ کا دور حکومت چل رہا تھا، آپ کا دور حکومت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا برسوں قبل انتقال ہو چکا ہے، آپ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ تو سرکار کے زمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت ملی۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت ملی، آپ بادشاہ مقرر کیے گئے۔ اور آپ چھوٹے موٹے بادشاہ نہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو عظیم مرتبہ عطا فرمایا تھا، اور آپ کو عظیم تجربہ سیاست کا بھی اور بادشاہت کا ایسا آپ کو اللہ رب العزت نے ایک نمائندہ بنایا تھا جس کی آج تک دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسے بادشاہ جو 13 ملکوں پر حکومت کرتے تھے، اور آپ کی سادگی کا عالم یہ کہ آپ ٹوٹی چٹائی پر سو جاتے، آپ کسی پیڑ کا سایہ تلاش کرتے، جنگل میں مٹی پر، ڈیلوں میں، خاک پر ایسے لیٹ جاتے تھے۔
نہ کوئی غرور، نہ کوئی تکبر، نہ کوئی گھمنڈ، کچھ نہیں، بڑی سادگی۔ اور راتوں کو جاگ جاگ کر کے آپ لوگوں کا خیال کرتے تھے۔ آپ اپنے شہر کے اندر، بستیوں میں، گاؤں گاؤں میں جا کر کے، دیہاتوں میں جا کر کے، پہاڑیوں میں، جنگلوں کا، ریگستان کا سفر کر کر کے لوگوں کے گھروں کے دروازے پر جاتے، اور وہاں جانے کے بعد یہ معائنہ کرتے، یہ دیکھتے کہ کسی کے گھر میں کسی کے بچے بھوکے تو نہیں ہیں، کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی تڑپ تو نہیں رہا ہے، کوئی غریب ہے تو اس کو کسی طرح کی کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق اعظم کے زمانے کی بات ہے، قسم خدا کی اس واقعے کو سننے کے بعد ہر انسان کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور میرا یقین ہے کہ نماز کا شوق دل کے اندر پیدا ہوگا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بڑی غریب عورت تھی۔ اس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اور 3 بچے اس کے پاس میں تھے، چھوٹے چھوٹے 3 بچے اس کے پاس تھے۔ تو اب اس عورت نے اپنی زندگی کا یہ اصول بنا رکھا تھا کہ وہ مزدوری کرتی تھی، محنت کرتی تھی، اور اپنے بچوں کو پالتی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ عورت محنت کے لیے، مزدوری کے لیے، کچھ کام کاج کرنے کے لیے گھر سے باہر چلی گئی۔ جب باہر جانے کے بعد اس نے مدینہ کے بازار میں اپنے آپ کو مایوس پایا، وہ اتنی پریشان ہوئی، بیزار ہوئی وہ عورت مدینہ کے بازار میں کہ کوئی آئے اور آنے کے بعد مجھے مزدور بنا کر لے جائے، کوئی نہیں آتا ہے۔ بہت وقت گزر جاتا ہے، بہت زیادہ وقت گزرنے کے بعد غالباً دوپہر کا وقت ہو گیا تھا، ظہر کی اذانیں ہو گئی تھیں، نماز مسجد میں ہو رہی تھیں۔ اسی دوران ایک شخص سامنے نمودار ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا، کون تھا، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ اس عورت کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک نوری چہرے والا، ایک نوری لباس والا، چہرے پر اس کے سورج کی روشنی کی طرح نور چمک رہا تھا، میرے سامنے آیا اور آنے کے بعد مجھے سلام کیا۔ میں حیرت میں پڑ گئی، اتنا نور والا، اتنا پاک و پرہیزگار، لگتا ہے کہ بہت تقوی والا، اللہ کا نیک بندہ ہے، اور مجھے سلام کر رہا ہے۔ میں شرم کی وجہ سے پانی پانی ہو گئی۔ میں نے حیرت کے ساتھ میں، اداسی کا عالم تھا، بڑی حیرت و پریشانی میں نے اس شخص کی طرف کو دیکھا، سلام کا جواب دیا۔ اس نے بے ساختہ مجھ سے پوچھا کہ اے خاتون ذرا بتاؤ کیوں کھڑی ہو، کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے جیسے ہی اتنا سنا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور میں کہنے لگی کہ اے بندے پروردگار، میں یہاں پر مزدوری کی تلاش میں ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، مزدوری تمہیں مل جائے گی، تھوڑی دیر یہیں پر کھڑی رہو۔ اتنا کیا کہ وہ بندہ چلا گیا، میں کھڑی رہی۔ اتنی دیر کے بعد ایک آدمی آتا ہے جو امیر زادہ تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کس لیے کھڑی ہو؟ وہ کہتے کہ میں ایک مزدور کی تلاش میں ہوں، کوئی مجھے مزدور مل جائے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ قسم خدا کی اے بندے پروردگار، میں بھی مزدوری کی تلاش میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میرے دل میں جان آ گئی جیسے اس شخص نے مزدوری کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، اگر آپ حکم دیں تو میں آپ کے گھر کا کام کاج کر دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے کوئی معمولی کام نہیں کرانا، بلکہ تم سے جنگل کا کام کرانا ہے، پتھر توڑوانے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے مجھے سب منظور ہے، میرے پاس چھوٹے چھوٹے 3 بچے موجود ہیں، مجھے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، ان کی پرورش کرنی ہے۔ آج وہ بھوکے پیاسے ہیں، اپنے بچوں کو میں چھوڑ کر کے آئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت کہتی ہے کہ جیسے ہی میں نے اس شخص کے گھر پر نوکری کرنے کا، کام کرنے کا ارادہ کیا، مزدوری کرنے کا ارادہ کیا، وہ شخص مجھے ساتھ میں لے کر کے چلا گیا۔ میں نے مزدوری کی، محنت کی، شام کا وقت آیا، مجھے کچھ اجرت ملی۔ اجرت لینے کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ چلو دکان پہ جاتی ہوں، اور جانے کے بعد تیل خرید لیتی ہوں، بچے بھوکے ہیں، جلدی جلدی تیل خریدتی ہوں، گھر واپس جاتی ہوں، اور جانے کے بعد کھانا بنا کر کے بچوں کو کھلا دوں گی، بچوں کو بھی سکون مل جائے گا، میرے دل کو بھی سکون مل جائے گا۔ عورت کا بیان ہے کہ جیسے ہی میں نے تیل دکان سے خریدنے کے بعد میں ریگستان کے جنگلوں میں سفر کر رہی تھی، گھر کی طرف کو لوٹ رہی تھی، اچانک سے میرے سامنے کوئی چیز آتی ہے، یعنی کہ پتھر وغیرہ، کسی طرح کی کوئی ٹھوکر میرے کو لگی اور میں زمین پر گر
گر گئی، میرا زمین پر گرنا تھا، سارا تیل زمین پر گر گیا۔ مسلمانوں ذرا سوچو، جس عورت نے اتنی محنت کرنے کے بعد اس تیل کی قیمت کو پایا ہوگا، اس عورت کا جب تیل زمین پر گرا ہوگا کتنی بڑی بجلی اس کے سینے پر گری ہوگی، دل کتنا اداس ہو گیا ہوگا۔ لیکن اللہ اکبر، وہ عورت حسرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے یا رب العالمین، یہ میرا کیسا امتحان ہے، ابھی تک تو میں بڑی پریشان تھی، بڑی مشکل کے بعد مجھے محنت کرنے کا موقع ملا تھا، مزدوری مجھے ملی تھی، کچھ اجرت مجھے ملی، میں نے تیل خریدا اور تجھے یہ بھی منظور نہیں تھا کہ میں اپنے بچوں کو کھلا دیتی، یا اللہ تیری مرضی کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ عورت عرض کرتی ہے، رونے لگتی ہے اور کہتی ہے یا رب العالمین، میرے لیے کچھ انتظام کر دے، میرے بچوں کے لیے کچھ انتظام کر دے، اور اگر تیری مرضی ہمیں صحیح سلامت رکھنے کی نہیں ہے تو مولا عز و جل اس سے پہلے کہ میرے سامنے میرے بچے تڑپ تڑپ کر اپنا دم توڑ دے تو مجھے اس لائق کر دے کہ میں گھر تک نہ جا سکوں، یعنی کہ مجھے بھی تو موت کا پروانہ عطا کر دے۔ اللہ اکبر، یہ عرض و گزاریاں کر رہی تھی، اپنے رب سے شکایتیں کر رہی تھی، اپنے رب کو یاد کر کر کے اپنا دل بہلا رہی تھی، من کو ہلکا کر رہی تھی۔ اتنی ہی کیا دیکھتی ہے کہ جس شخص نے یہ کہا تھا کہ تھوڑی دیر تک ٹھہرو تو میں کوئی نہ کوئی مزدوری کے لیے لینے آنا والا ہوگا، وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہی نورانی چہرے والا موجود ہے، وہی نوری کملی اوڑے ہوئے موجود ہے، نوری چادر اس کے کاندھے پر پڑی ہوئی ہے، نور چہرے سے نکل رہا ہے، میرے سامنے آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے اے خاتون، کیا تمہیں مزدوری مل گئی؟ میں روتی ہوں اور کہنے لگتی ہوں ہاں مجھے مزدوری تو مل گئی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کہا کیا فائدہ نہیں ہوا؟ کہا میں نے جس تیل کو خریدا تھا بچوں کی خاطر کھانا بنانے کے لیے، وہ تیل تو اس زمین پر گر گیا ہے۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ عورت پریشان مت ہو، یہ عمر فاروق اعظم کا دور ہے، عمر کی عدالت میں چلی جا اور جانے کے بعد وہاں اپنا مدعا بیان کر، مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے کہ تیری مدعا پورا ہو جائے گا، تیری تمام فرمائشیں پوری ہو جائیں گی، تیری تمام خواہشیں پوری ہو جائیں گی، تیری آرزو پوری ہو جائے گی، تیری دعائیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر، عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں وہ عورت آتی ہے اور آنے کے بعد سلام عرض کرتی ہے۔ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ عورت ذرا بتا تو صحیح کس لیے آئی ہے، مقصد کیا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے عمر آپ جانتے ہو بڑی غریب ہوں۔ کہ ہاں میں جانتا ہوں عمر، میں نے مزدوری کرنے کے بعد ایک زمین پر میں نے محنت کی، مزدوری کی، مجھے کچھ اجرت ملی، میں نے تیل خریدا، تیل خریدنے کے بعد میں گھر کی طرف کو پلٹ رہی تھی، اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کروں گی، لیکن وہ زمین پر تیل سارا گر گیا ہے، زمین نے تیل کو جذب کر لیا ہے۔ عمر فاروق اعظم اپنے تمام ساتھیوں سے اور تمام درباریوں سے کہتے ہیں کہ اے لوگو، کیا تم نے سنا نہیں؟ عورت مجبور ہے، پریشان ہے، جاؤ ہمارے گھر سے تیل لا کر کے اسے عورت کو دے دو۔ عورت نے تیل لینے سے انکار کر دیا اور کہتی ہے عمر فاروق اعظم، میں آپ کی بارگاہ میں آپ کی محنت کا تیل لینے کے لیے نہیں آئی ہوں، یا بادشاہت میں سے کچھ حصہ لینے کے لیے نہیں آئی ہوں، بلکہ میں اس تیل کو لینے کے لیے آئی ہوں جو تیل میں نے اپنی محنت و مزدوری کے پیسے سے کمایا تھا، جو میں نے خریدا تھا، جس تیل کو میں نے خرید کر کے بچوں کو کھانا بنانے کا کھلانا اور بنانے کا فیصلہ کیا تھا، میں اسی تیل کو لینے کے لیے آئی ہوں۔ اللہ اکبر، وہ عورت جب اتنا کہتی ہے عمر فاروق اعظم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آتی ہے اور آپ کہنے لگتے ہیں عورت پریشان مت ہو، مجھے اس جگہ پر لے کے چل جس جگہ پر کیا تیری ٹھوکر لگی تھی، میں اس جگہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ عمر فاروق اعظم جلدی سے آتے ہیں اور آنے کے بعد ایک پرچہ لکھتے ہیں اور پرچہ لکھنے کے بعد اس زمین کے اندر پرچے کو دفن کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، پرچے کا دفن کرنا تھا، ہزاروں نگاہیں گواہی دیتی ہیں، جیسے ہی عمر فاروق اعظم نے پرچے کو دفن کیا زمین نے فوراً تیل کو واپس کر دیا۔ تمام لوگوں نے سوال کیا اے عمر ذرا یہ تو بتاؤ زمین نے تیل واپس کیوں کیا؟ عمر فاروق اعظم خاموش کر دیتے ہیں، لوگوں خاموش ہو جاؤ، سوال نہ کرو۔ عورت کی طرف کو اشارہ ہوتا ہے کہ اے او خاتون اب اتنا کرو، کوئی برتن لاؤ، لانے کے بعد تیل کو زمین سے بھر لو اور اپنے بچوں کو کھانا بنا کر کے کھلا دو۔ وہ عورت کہتی ہے نہیں عمر فاروق اعظم، میں تیل کو نہیں بھر سکتی۔ کہا کیوں نہیں بھر سکتی؟ تم نے ہمیں یہاں پر بلایا ہے، اپنا مدعا بیان کیا تھا، تمہارا مدعا پورا ہو چکا ہے، اب تیل بھرو اور اپنے گھر جاؤ۔ وہ عورت کہتی ہے نہیں عمر فاروق اعظم، ایسا نہیں ہو سکتا، یا امیر المومنین اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں تیل کو بھر لوں اور جاؤں اور میں اپنے بچوں کو کھانا بنا کر کے کھلا دوں تو ایک ہی شرط ہے، میری ایک شرط یہ ہے کہ آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیں۔ کہا کیا سوال ہے؟ آپ اتنا بتا دیں کہ آخر کار زمین نے تیل واپس کیوں کیا تھا۔ اللہ اکبر، آپ بے تحاشا
رونے لگتے ہیں اور آپ کہتے ہیں عورت خاموش ہو جا، تمام لوگوں کو خاموش کرتے ہیں خاموش ہو جا۔ میں یہ جواب نہیں دے سکتا۔ کہا کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ کو اس راز سے پردہ اٹھانا پڑے گا، آپ کو بتانا ہوگا کہ زمین نے آخرکار تیل واپس کیوں کیا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اے عورت، اگر واقعی تو چاہتی ہے